گناہ کے وقت تجھے اور مجھے موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ کس وقت توبہ کریں گے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آپ نے یہ جملہ فرمایا، آگے تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد واپسی ہوئی، وہ عورت کہیں پہ دوبارہ ملتی ہے، عبداللہ میں کوئی زانیہ بدکار عورت نہیں، پھر تو نے اپنی طرف مجھے بلایا کیوں؟ کہا میں تورات انجیل کی عالمہ ہوں، مجھے آپ کے اس سفر کا بھی علم ہے، ہماری کتابوں میں ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس دن آپ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ نور محمدی تھا، وہ نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا تھا مجھے یہ وہیں پہ جائے گا جس عورت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی، میں نے ٹرائی کی کہ ہو سکتا ہے امام الانبیاء کی والدہ میں بن جاؤں، وہ تو ایک محبت تھی، اس محبت میں نے آ کے کہہ دیا، وگرنہ مجھے پتا تھا وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف ان کے والد اور والدہ کا نہیں بلکہ اللہ نے ان کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا ہے۔ کیوں؟ وہ امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہیں اور حبیب خدا بھی ہے۔ یہاں سے کہاں گئے تھے؟ بتایا حضرت آمینہ سے میرا نکاح ہوا، وہاں 3 دن گزار کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی ہاں جس کی قسمت میں تھا وہی امام الانبیاء کی ماں بن سکتی ہے، کوئی اور بن سکتا نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، تجارت کی نیت سے آپ قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، واپسی پہ بیمار ہوئے، مدینہ منورہ ٹھہر گئے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، قافلہ واپس آیا، جناب عبد المطلب ہر وقت فکر مند رہتے تھے حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ قافلے نے دیکھا کہ میرا جوان نہیں ہے، قافلے والوں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا عبداللہ کہاں ہے؟ کہا کہ بیمار تھے، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، جب صحت یاب ہوں گے تو پھر آ جائیں گے۔ آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اپنے دوسرے بیٹے حارث کو کہا حارث جلدی کر مدینہ جا اور میرے عبداللہ کا پتہ کر کے آ، میرے عبداللہ کو ساتھ لے کے آ۔ حضرت حارث کہنا پتہ چلا 1 مہینہ بیمار رہ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت حارث واپس آئے۔ ایمان والو، اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیوہ کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، بیوہ کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جب حضرت آمینہ کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا خامد اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا ہوگا میرا جوان دنیا میں نہیں رہا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے یہ خبر مجھ پہ بجلی بن کے گری، میں تو پریشان کہ اب کیا بنے گا، لیکن مجھے حوصلہ تھا کہ میرے شکم میں جو بیٹا ہے یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں۔ میں نے جناب آمینہ سے عرض کی ہے، میرے سامعین پریشان ہو گئے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے شکم میں بیٹا ہے، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے ایسے پتا ہے کہ جب سے یہ میرا لال میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے مجھے عمل ٹھہرا ہے، ہر مہینے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی کی مجھے زیارت ہوتی ہے اور وہ مجھے خوشخبری دیتے ہیں آمینہ تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سے یہ میرا لال میرے شکم میں آیا ہے نا، بڑے عجیب و حالات و واقعات ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا یوں ہوتا ہے اگر میں کسی وقت رات کو کسی تقاضے کی وجہ سے باہر نکلوں، کیا نکلوں؟ باہر نکلوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ہمارے بزرگ آخر سے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا بھی چلو ماشاءاللہ مولوی صاحب زور لا رہے ہیں تو میں نے بھی حوصلہ افزائی کرا کی کرا، میں تو آپ کو ترغیب نہیں دینا، بس تسی سبحان اللہ کہی ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی محبت میں آ کے انعام دے اور پھر اسی طریقے کے ساتھ دے تو قبول بھی کر دے، کہو الحمدللہ۔ پر جڑے تسی وہ مار دیو نا کھچ کے انج کر کے
وہ نہیں ٹھیک. اللہ اکبر. پیسے دینے چاہیے, مارنے نہیں چاہیے. سارے کئی بندے دوروں بہ کے انج مارتے ہیں مولوی صاحب تے کئی کوڑ آ کے وہ جناب والا. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی دیکھو نا, وہ پیسے گریں گے پاؤں میں, کہاں پہ گریں گے؟ دولت نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت کی قدر کرنی چاہیے. بعض بندے کہتے نہیں تسی لینڈ تو انکار. میں نے کہا بھائی پیسہ کون چھڑتا ہے, ضرورت ہے دنیا کی. اللہ اکبر. لیکن ہم کہتے ہیں دو اچھے طریقے سے. کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے. یہ جو کھڑے ہو کے آپ ایسے ایسے کرتے ہیں نا, یہ کسی اور جگہ کا منظر ہے, اور اس گندی جگہ کا منظر مسجد میں آنا, بولتے ہیں مسجد میں آنا. چلو کسی جگہ پہ ہم بیان کرنے جاتے ہیں نا تو وہ ماحول مخلوط سا ہوتا ہے. یہ بندے جتنے باقی گلا کہتے ہیں نا, ایک گل اور بھی کہتے ہیں کہ ساڈے بندیاں نے کھڑو کے پیسے سدنے, تسی بولنا نہیں, تسی بولنا. اللہ اکبر. میں نے کہا چلو میں بولتا نہیں, لیکن میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا کہ پیسے لاؤ, خاموشی کے ساتھ مولوی صاحب کو پکڑاؤ یا عبدالرؤف صاحب کو پکڑاؤ, انشاءاللہ یہ سارے مجھے دے دیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, میں اپنے نبی کی ولادت سنا رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اپنے نبی کی ولادت حضرت آمینہ فرماتی ہیں, میں یوں چلتے چلتے کسی پتھر پہ قدم رکھ دیتی, وہ پتھر بھی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جاتا. اللہ اکبر. فرمایا پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی, ساری عورتوں کو ڈول کھینچنا پڑتا, لیکن جب میری باری آتی نا مجھے ڈول کھینچنا نہ پڑتا, میں یوں رسی کو ہاتھ لگاتی, پانی اٹھ کے میرے قدم چوم لیتا, میں قربان جاؤں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں عجیب حالات و واقعات ہیں, ہر چیز میرا ادب کرتے ہوئے نظر آتی ہے, مجھے مبارک دیتے ہوئے نظر آتی ہے. فرمایا ایک دن تو یوں ہوا نا, اللہ اکبر, حضرت عبد المطلب کی گھر والے میرے محبوب کی دادی جان, میرے بھائیوں سنیے گا, فرمایا وہ آئیں, تشریف لے کے آئیں, پر مجھے کہنے لگی آمینہ تجھ سے آج ایک بات کرنی ہے. کیا بات کرنی ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے, جناب عبد المطلب کی ہے, عبد المطلب کی نہیں ہے, پورے مکے کی ہے. کیا بات ہے؟ کہا ہمارے ہاں رواج یہ ہے جو عورت بیوہ ہو جائے وہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی. آمینہ تیرا خامن تو وہ تھا کہ جس جیسا حسین پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا. اللہ نے جناب عبداللہ کو ایسا حسن دیا تھا, اور ہونا بھی چاہیے نا. امام الانبیاء کے والد محترم ہے. آمینہ تیرا خامن جوانی میں فوت ہو گیا, تو خوشبو استعمال کرتی ہے. لوگ عبد المطلب کو تانے مارتے ہیں کہ تیری بہو جو ہے بیوہ ہے لیکن خوشبو استعمال کرتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں رو پڑی, مجھ سے ضبط نہ رہا. میں نے کہا اماں جان مجھے تو اس دکان کا نہیں پتا جہاں سے خوشبو ملتی ہے, اور آپ کہتی ہیں کہ میں خوشبو استعمال کرتی ہوں. کہا بیٹی خوشبو تو آتی ہے جہاں سے گزرتی ہے, خوشبو ہے جہاں بیٹھ جاتی ہے وہاں خوشبو ہے, جس برتن میں کھانا کھاتی ہے خوشبو ہے, جس میں پانی پیتی ہے خوشبو ہے, جس کپڑے کو ہاتھ لگا دے وہاں سے خوشبو ہے. اماں آپ کیا کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یوں میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ناک کے قریب کیا. آمینہ خوشبو تو تیرے ہاتھوں سے بھی آتی ہے. میں نے جب خوشبو کو سونگا میں نے کہا اماں اس خوشبو کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں, یہ میری خوشبو نہیں, یہ آپ کے یتیم پوتے کی خوشبو ہے. جب سے میرے شکم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو بہکا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک منظر دیتا ہوں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے پاس تھی ولادت کے وقت. کمرے میں اندھیرا, کمرے میں کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی کی امام الانبیاء کی ولادت ہے اور کمرے میں اندھیرا. اسی طرح لیٹا لالا کے مد ماری پئی ہے, لیٹا لالا کے اس نبی کے نام پہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں سنیے گا, ذرا سنیے گا. اللہ نے لائٹ کا انتظام, میں نے کہا سنو بھائیوں, میرا رب چاہتا تو سورج کی ڈیوٹی لگا دیتا, چاند کی ڈیوٹی لگا دیتا, پھر کیوں نہیں. اللہ فرماتے میں بتانا چاہتا تھا کہ جہاں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, جہاں نبوت کے سراج منیر نے آنا ہو وہاں دنیا کی روشنیوں کی ضرورت ہے, وہاں دنیا کی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے, کہتے جی میلاد نہیں پڑھتے,
میں نے کہا میلاد تو پڑھتے پر کوڑ نہیں مار دے. اللہ اکبر. بات وہی بیان کرتے ہیں جو حق اور سچ ہے, جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے, بس فرق اتنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا, میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہوا نا, حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہے آسمان کے ستارے جھکنے لگے, جھکنے لگے, جھکنے لگے, اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہیں یہ ستارے ہمارے اوپر نہ گر پڑے. اللہ یہ ستارے کیوں جھکے ہیں؟ میں نے کہا میرے رب نے اشارہ کر دیا, دنیا والوں میرے محبوب کے آنے سے پہلے آسمان نبوت پہ 1.25 لاکھ ستارے چمکما رہے تھے, لیکن اب میرے محبوب کے آنے کے بعد ان ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اب پوری کائنات میں اگر چمکے گا تو آمینہ کا لال سورج بن کے چمکے گا. ستاروں اب تمہاری ضرورت ختم ہو گئی. اور فرمایا جب حضور کی ولادت ہوئی, سبحان اللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے بچے کو دیکھا نا تو جیسے عام بچوں پہ علائش ملائش لگی ہوتی ہے, خون لگا ہوتا ہے. فرمایا ایسا معاملہ نہیں تھا, میرا بیٹا صاف ستھرا اور خوشبوؤں سے مہک رہا. سبحان اللہ. اور فرمایا ناف کاٹنی پڑتی ہے, فرمایا یہ بھی کوئی معاملہ نہیں تھا, مختون پیدا ہوئے میرے محبوب. سبحان اللہ. یہاں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہم بڑے نہیں ہیں, جن سے ہماری نسبت ہے وہ بڑے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس لیے کمزور بات کرتے ہوئے ہم بہت ڈرتے ہیں. وقتی طور پہ مجمع سبحان اللہ داد دے دیتا ہے, لیکن اس کمزور بات کو پھر ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا, یوں سمجھیے کہ میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ آپ کی لکھی ہوئی سیرت مصطفیٰ آپ کو سنا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے نبی کی ولادت ہوئی نا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں حضرت آمینہ نہیں, آپ کے لال کے آنے سے صرف آپ کا کمرہ روشن نہیں ہوا, آپ کا محلہ روشن نہیں ہوا, آپ کا شہر روشن نہیں ہوا, بلکہ آپ کے لال کے آنے سے پوری کائنات روشن ہو گئی ہے, زمین و آسمان روشن ہو گئے ہیں. توجہ کیجیے گا, فرمایا ایسی روشنی نکلی میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا آمینہ آمینہ کیوں ہر وقت پریشان رہتی ہے کہ میرا بیٹا یتیم ہے, میرا بیٹا یتیم ہے, میرا بیٹا یتیم ہے, کیا بنے گا, کیا بنے گا. آمینہ تو نے شام کے محلات دیکھے نا, جہاں مکے میں ہوتے ہوئے ہم نے تجھے شام کے محلات دکھا دیے. یاد رکھ یہ بیٹا تیرا ہے لیکن حبیب میرا ہے. آمینہ یہاں مکے سے لے کے شام کے محلات تک اگر سکہ چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کا چلے گا. پھر اس کیسر و کسرا کو, ایران کو قدموں تلے روندا ہے میرے نبی کے صحابہ نے. سبحان اللہ, میرے نبی کے صحابہ نے. اور ایک بات اور سنا کے ولادت پہ میرا عنوان تھا کہ پورا ہو جائے. اللہ اکبر. اگر تھکے نہیں تو اتفاق کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کی ولادت کے حوالے سے واقعات اور بھی ہیں, حضرت حلیمہ کے واقعات ہیں, لیکن بس میں ایک واقعہ سنا کے پھر اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں. نبی کا کمال, نبی کا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے, عالم بابل, یادگار اسلام, بہت سارے لاکھوں شاگردوں کے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا اپنی والے, جن حضرات نے اس اللہ والے کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت. تو حضرت کے ساتھ ایک ربیع الاول میں اکٹھے پروگرام تھا. تو میری عادت ہے جہاں بڑی ہستی ہو ہم بیان کر کے بھاگتے نہیں ہیں, مجبوری نہ ہو, آگے کہیں بیان نہ کرنا ہو, وغیرہ بیٹھ کے ان بزرگوں کی بات سن کے پھر جاتے. تو میں نے حضرت کا بیان سنا تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا, اللہ کی قسم جو ایمان تازہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے محبوب کے والد آنے سے پہلے اللہ کو پیارے, والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے. آپ چلتے ہوئے اپنے دادا عبد المطلب کی طرف آئے. یہ دادا پوتا, دادی پوتا, یہ اللہ نے رشتہ ہی عجیب بنایا ہے. اور جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں کھیلتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ رشتہ کتنا پیارا ہے. اندازہ کیجئے دادا جناب عبد المطلب ہوں, پوتے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ
بندہ جتنا بھی پریشان ہونا، چھوٹا معصوم بچہ ایک دفعہ مسکرا دے ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں، جب میرے ننھے محبوب اپنے دادا سے باتیں کرتے ہوں گے، اپنے دادا سے جناب کھیل کود کرتے ہوں گے، میں قربان جاؤں کیسا وہ منظر ہوگا۔ میرے محبوب آئے نا، آ کے خاموشی کے ساتھ اپنے دادا کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے میرے محبوب کی طرف یوں دادا نے نگاہ اٹھا کے دیکھی، آنکھوں میں تکلیف نظر آئی، فوراً مشورہ کیا کہ جناب اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ فلان جنگل کے اندر ایک راہب رہتا ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں جناب عبد المطلب کی عصمت پہ، جنہوں نے عبداللہ کی برکات کو بھی دیکھا، محمد مصطفیٰ کی برکات کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں بیٹے اور بھی تھے جناب عبد المطلب کے، لیکن حضرت عبداللہ کا ہر وقت خیال، ہر وقت ساتھ ساتھ، ہر وقت خیال، ہر وقت ساتھ ساتھ۔ تو خیر راہب کے دروازے پہ گئے، دستخط دی، راہب چلہ کاٹ رہا تھا۔ کیا کاٹ رہا تھا؟ چلہ کاٹ رہا تھا۔ اللہ ان چلے آنے کو بچا دے۔ کیا دعا آمین؟ آمین آمین۔ کیا دعا آمین؟ چلے تو مراد تبلیغی جماعت والا چلہ نہیں، وہ تو لانا چاہیے تھا سارے کو، وہ تو کیے۔ اگر اس دجالی فتنوں سے بچنا ہے، مدرسے نہیں جا سکتے، مدرسے نہیں پڑھ سکتے، تو آسان کام ہے، چلہ لگا لو، 4 مہینے لگا لو، سال لگا لو۔ دجال دے ساتھی تہاڈا ایمان خراب کر سکتے نہیں۔ چلے سے مراد وہ ہے جڑے کہندے نے حالات خراب نے تیرے، کاروبار ٹھیک نہیں، ہاں ٹھیک نہیں، ذرا میں نے چیک کرنا، میں تینوں چیک کیتا ہے، یہی کچھ آ رہا ہے۔ کی آ رہا ہے؟ 2-3 دن ٹینشن آنے بندے نو، یا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، یا صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی تیر تے نشانے تے لگے نہ جا کے، وگرنہ غیب کے علم کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بولو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وہ وچ پا کے نا جنہ شنہ نو جو جناب ذہن بدلنے دی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سانو تے غیب دا علم نہیں ہے، جن دستے نے۔ میں نے کہا بھائیو یاد رکھنا، اللہ اکبر، غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ کہہ دو یار کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ اچھا وہ کی کہتا ہے، میرے کو آئی، میرے کو ایک تعویذ ہے تے یکدم حالات تیرے بدل جان گے، یکدم تیرے حالات تو کروڑا پتی ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ تعویذ لے لیا، ہوں اٹھن لگے تے کہندا 500 مینوں بھی دے گا۔ 500 ساڈی عقل نہیں ماری، مت نہیں ماری بھی کروڑاں والا تعویذ تینوں دے تا تے 500 بھی ماما یہ تعویذ تو استعمال کر لے۔ کہنا نا نا انہاں مولویاں دے لاگے نہ لگی، انہاں مولویاں نوں کی پتہ معرفت کی ہوندی ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے یہ معرفت سانو سمجھ آوے نہ، کہہ دیو آمین۔ یہ معرفت تینوں مبارک جے تے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ عورتاں تو پردہ، نہ حلال نہ حرام۔ اللہ کرے یہ معرفت تینوں سمجھ آوے، اللہ کرے اللہ تینوں ہدایت دے دے، وگرنہ سانو ایسی معرفت دی لوڑ ہے۔ وہ چلہ کاٹ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری، اندر سے دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، بال بکھرے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں۔ جناب عبد المطلب کو دیکھ کر کہتا سردار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مجھے کیا ہوا، تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑیے، اگر تھوڑا سا وقت اور گزر جاتا میں بھی برباد ہو جاتا، میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے جناب عبد المطلب نے یوں اشارہ کیا، یہ میرا پوتا ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، علاج کے لیے آیا ہوں۔ اس نے یوں نظر اٹھائی، میرے نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتا اچھا سردار آ جائیے مہمان خانے میں، مجھے ذرا تیاری کی وقت دیجیے، تیاری کی اجازت دیجیے۔ تیاری کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، نیا جوڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے جو میرے محبوب کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کتاب پڑھتا ہے، کبھی میرے نبی کا چہرہ پڑھتا ہے، کبھی کتاب پڑھتا ہے، کبھی میرے نبی کا چہرہ پڑھتا ہے۔ پھر کہنے لگا سردار کیسے آنا ہوا؟ مجھے بتایا تو ہے، میرا پوتا ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے آیا ہوں۔ کہتا
ہستی ہے جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا۔ سردار کہنے لگے بھی میں دیکھو علاج واسطے آیا دیکھو کتنا یہ گلا کرتے ہیں۔ اس نے کہا سردار اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے ان کی ننھی انگلی لیجیے، انہی کا لعاب نکالیے، انہی کی آنکھ میں لگا کے دیکھیے، اللہ کی قسم لعاب لگنے میں دیر تھی، شفا کے آنے میں دیر۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، احسان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو محبت کے لائق ہستی کس کی ہستی ہے؟ بولو میرے محبوب کی ہستی ہے۔ وقت کافی ہو گیا، حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں، میں نے آگے جانا، انہی حضرات نے میری تشکیل کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ آؤ گے تسی؟ بولتے نہیں آؤ گے انشاءاللہ؟ 4 نومبر نماز مغرب ہوتی ہے، اس کے بعد 10 منٹ جو ہے ہم درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ بھی آئیں گے، اس میں شامل ہوں گے، اس میں شامل ہوں۔ اس کے بعد ایک تلاوت ہوگی، ایک آدھ نعت ہوگی اور انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ جہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہیں سے احسان سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ایک بات سن لیجئے، الحمدللہ ہمارے بھائی شکیل مجاہد صاحب کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کتنی ہمت کی ہے، درسگاہ الحمدللہ حفظ کی مکمل ہو گئی، اب طالب علموں کا انتظار ہے۔ آپ اپنے بچے داخل کروائیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور اسی طرح ان کی کوشش ہے، میں تو سن کے حیران رہ گیا، ہمیں مولانا بتا رہے تھے کہ مستورات میں اتنا شوق ہے بیان سننے کا، تقریباً 2 سے 3 رقشے جو ہیں وہ بھر کے آئے عورتوں کے۔ اچھا وہ بیٹھی کہاں پہ؟ چونکہ انتظام نہیں ہے، وہ سامنے گھر میں آواز بھی پوری نہیں جا رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے، انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ان کا ارادہ ہے اوپر درسگاہ بنانے کا مستورات کے لیے، تاکہ وہاں ناظرہ تعلیم بھی، حفظ تعلیم بھی ہو، اور جب پروگرام ہو تو وہاں اہتمام بھی ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کمرہ بنانے کے لیے کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ چاہیے۔ تو اگر آپ حضرات میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے میں 2000 اینٹ دوں گا، میں 5 بوریاں سیمنٹ کی دوں گا، کوئی ہے ایسا مجاہد؟ نبی کی سیرت سنی ہے، ایمان تازہ ہے، ذرا تھوڑی سی ہمت کر لیجئے ماشاءاللہ۔ کوئی ساتھی ہے جو اعلان کرے کہ انشاءاللہ ہم اینٹیں بھی دیں گے، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے؟ ماشاءاللہ ارادہ تو سب کا نا ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں کہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ تو شکیل بھائی بھی یہاں ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ آئندہ درس قرآن تک کوئی نہ کوئی صورت بن جائے، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ یوں گھروں میں دور دور بیٹھ کے بیان نہ سنیں۔ 5 بوریاں سیمنٹ ماشاءاللہ۔ چلو ہم کام شروع ہو گیا کہ ریاکاری کیوں نہیں؟ حضرت استاد کی تشریف فرمائے مفتی صاحب، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں گے یہ ترغیب کے لیے 5 بوریاں۔ چلو بھئی اب شروع ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ اندر والے ہلو نا، باہر والے نمبر لے گئے، ایویں نہ کرو اللہ اکبر چراغ تھلے اندھیرا، بھی تسی میرے لاگے ہو کے بیٹھے ہو، چنگے ہو ماشاءاللہ۔ پٹھے والے بھی ہلنا، کوئی گل نہیں، ہمت کیجیے ماشاءاللہ۔ ہاں جی سارے حضرات 5 10 ہو گئی، 10 بوریاں ہو گئی ماشاءاللہ۔ 5 سے مقابلہ برابر ہے، باہر والوں اندر والوں کا، باہر سے 2 اور آ گئی، 7 ہوگی، باہر کی 12 ہوگی ماشاءاللہ۔ ہمت کیجیے، ہوں ادھر بھی 5 والا چاہیے تاکہ تسی گاہ نکل جاؤ اندر والے ماشاءاللہ۔ 10 بوریاں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ کنیاں ہوں گی نہیں بولی نہ جائے گی، 22 بوریاں ہوگی۔ تھوڑی سی ہمت فرمائیں ماشاءاللہ، اور تھوڑی سی ہمت فرمائیں۔ تو اب جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آپ کوشش کریں، تو یہ ماشاءاللہ یہ طریقہ جو یہ ٹھیک ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، 500 1000 2000 100 50، کوئی ساتھی خالی نہ رہے، اس سے کم تو کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہمت فرمائیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے، انشاءاللہ باقی بھی اللہ پورا کریں گے۔ سارے ساتھی ہمت فرما لیں، کوئی بھی نہ خالی رہے، میرے لیے نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہمت کیجئے ماشاءاللہ۔ سارے ساتھی تشریف لائیں، آ جائیں ماشاءاللہ، اٹھے تاکہ پھر آگے کی کاروائی شروع ہو ماشاءاللہ۔ جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اتنا اپنا حصہ ڈالے اپنے بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے۔ آ جائیں ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں، دیکھیں نا ٹائم بچائیں تاکہ ٹائم بچے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں دیں گے اللہ 10 گنا دنیا میں 70 آخرت میں دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک درسگاہ بنے گی سلسلہ چلے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ تاندرے والوں کی خوش نصیبی ہے۔ کوئی مولانا فروخ صاحب نے یہ نہیں کہ جڑے پیسے تسی میں دیتے نے میں انہاں نوں پڑھائے نے 500 پا کے مینوں دیتے نے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایسے موقع کبھی کبھی ملتے۔ تو 20 تاریخ کو حضرت اقدس حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میں قسم اٹھا کے کہوں تو ہانس نہیں ہوگا،
لوگ ان کے وقت کے لیے ترستے تھے کہ ان کا وقت مل جائے، ان کا وقت مل جائے، ہم بھی کہیں کافی عرصے سے لگیں کہ ہمارے مدرسے کے لیے ان کا وقت مل جائے، لیکن اللہ والے مصروف رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ 20 تاریخ کو جو مولانا کے پاس پروگرام ہے ختم نبوت کانفرنس، آپ اس میں شرکت فرمائیں، حضرت کا بیان بھی سنیں، حضرت کی زیارت بھی کریں اور حضرت کے ساتھ دعا میں بھی شامل ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔